السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف بھیجے گئے صدارتی ریفرنس کا فیصلہ 20 جولائی کو آیا اور اس میں وہ ریفرنس کالعدم قرار دے دیا گیا جو چیف جسٹس پاکستان کے خلاف بھیجا گیا تھا۔ ان کو غیر فعال کرنے کے فیصلے کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا، ان کو جبری رخصت پر بھیجنے کا فیصلہ بھی غلط قرار دے دیا گیا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حکومتی چیف جسٹس پاکستان کے وکلاء سے بات کی تھی اور یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ 9 مارچ سے لے کر 20 جولائی تک کا سفر انہوں نے کیسے دیکھا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لا منسٹر وسیع ظفر صاحب، اور دیکھیں گے کہ حکومت کا یہ سفر 9 مارچ سے لے کر 20 جولائی تک کیسا رہا۔ وسیع ظفر صاحب، ریفرنس سے شروع کرتے ہیں۔ جو 9 مارچ کو ریفرنس بھیجا گیا وہ بنانے والے کون تھے؟ آپ تھے، لا سیکٹری تھے، یا اٹارنی جنرل صاحب تھے؟ کس نے بنایا یہ ریفرنس؟ دیکھیں، یہ ایک ملی جلی کاوش ہوتی ہے، یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ تو جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ظاہر ہے وہی بناتے ہیں۔ آپ تینوں اس میں شامل تھے لا منسٹری کی جانب سے؟ بنانے میں نہیں، میں تو میرے علم میں تھا لیکن بنانے میں میں شامل نہیں تھا کہ اس کو یونیفارمیشن اور اس کے کانٹینٹس اور اس میں نہیں۔ خبر صاحب، فائنینشیل کرپشن کا ایک بھی الزام چیف جسٹس آف پاکستان پر نہیں تھا اس پورے ریفرنس میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ فائنینشیل کرپشن کے الزام کے بغیر یہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ ریفرنس بھیج دیا جائے یا روک لیا جائے ریفرنس کو؟ میرا خیال ہے بنانے والوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کا موازنہ کر کے بنایا، جو کوڈ آف کنڈکٹ جس کا وضع کردہ ہے خود سپریم کورٹ کا۔ کس کس کو اس ریفرنس پر اعتماد میں لیا آپ نے؟ جب یہ ریفرنس بنایا گیا، جب بنایا جا رہا تھا، اس وقت کس کس کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ اعتماد سے مراد بتایا کس کس کو گیا؟ نہیں، ظاہر ہے یہ بنانے، یہ کہ جب بھیجا جاتا ہے تو یہ پھر پرائم منسٹر صاحب کے بھی علم میں، پھر پریزیڈنٹ صاحب کے بھی علم میں آتا ہے اور لیگل ایکسپرٹس اس کو بناتے ہیں۔ جب بنانا شروع کیا، جب یہ ساری کمپلینٹس جو اس ریفرنس میں موجود ہیں آپ کے سامنے آئیں، تو کس کے اشارے پر یہ ریفرنس بننا شروع ہوا؟ نہیں، ایسے اشارے کوئی ایک نہیں ہوتا کہ جی فلاں نے ایسے اشارہ کر دیا اور فلاں نے ایسے اشارہ کر دیا۔ یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی صوابدید کے مطابق کوئی مواد ایسا اکٹھا ہوا تو اس کو پھر چھان پٹک کر کے تو آگے بھیجا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے وسیع صاحب کہ اس سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک ریفرنس کی شکل دینے کے لیے اوپر سے کسی کا اشارہ تو چاہیے۔ لا منسٹر یا لا سیکٹری اپنے طور پر تو یہ ریفرنس تیار نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے کہ یہ پھر جب جنرل میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں اور فلاں بھی یہ آیا یہ آیا، اب وہ درخواست بعض کا پریزیڈنٹ ہے، اس سے کوئی چیز مواد آیا ہوتا ہے، چیز مارک ہو کے آئی ہوتی ہے، ناٹ نیسیسریلی درخواست۔ کوئی اگر پرائم منسٹر صاحب سے آئی ہوتی ہے، ناٹ نیسیسریلی کہ اپلیکیشن ہی ہو، کوئی اٹ کین بی اے نوٹ، اٹ کین بی کٹنگ، اٹ کین بی اینی اسٹیٹمنٹ، it can be any reference to some occasion۔ یعنی ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس اور لا منسٹری نے مل کر یہ تمام مواد اکٹھا کیا تھا؟ نہیں، اکٹھا نہیں کرنا پڑتا۔ جو نوٹس آئے ادھر سے، جو درخواست آئی۔ میری ذرا سنیں نا، اب میں وزیر ہوں تو میرے خلاف جب یہ اخباروں والے لکھتے ہیں، اور آپ کو پتا وہ تو کافی لکھتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ بیکار چلا جاتا ہے، وہ جاتا ہے ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں جاتا ہے، ان کا اپنا سیل ہے، وہ ادھر اکٹھا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ صاحب کا اپنا سیل ہے، وہ اس کا ان کا طریقہ ہے، وہ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ایسے تھوڑا کہ جی چونکہ طلعت صاحب نے کہہ دیا تو بلیو کر لیں، اور فلانے صاحب نے کہہ دیا، وہ دیکھیں گے کہ واٹ از دی اتھینٹسٹی، پھر پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ میں تو اس اشارے کا پوچھ رہا ہوں، یہ اشارہ کہاں سے آیا تھا جس کے بعد یہ ریفرنس؟ یہ ایسے اشارے تو پھر آپ یہی سمجھ لیں اللہ میاں کی طرف سے ہی آتے ہیں کہ وہ دو قسمت کی بات ہوتی ہے کہ یہ جب ایسا ایک چیز اکٹھی ہو جائے۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جیسے اور بھی آتی رہتی ہیں اور ہمیں اس کا ایسا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا کیس ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو اس نے فروئی باتیں، فضول باتیں کسی جج صاحب کے خلاف وہ لکھی ہیں، وہ پریمس ہی پتہ چل جاتا ہے، ان کو سکریپ کر دیا جاتا ہے جو فضول باتیں ہوں۔ نہیں کہ یہ تو بندے کا یہ گریویس ہے، یا پھر اس بندے سے اگر رابطہ کیا جائے تو اس سے پتہ چل کے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ایسی پرسنل بنیاد پہ ہے، یا اس کا کوئی گریویس تھا، یا اس کا کسی ریلیٹیو کا گریویس تھا، کیونکہ لوگوں کی کچھ یہ ایسی ہیبٹ بھی ہے کہ بس ذرا سی بات ہوئی